سیدنا امیر حمزہ کی یاد میں بیٹھے ہو سنو، حضرت امیر حمزہ تیر انداز تھے، نیزہ بازی کرتے تھے، حضرت امیر حمزہ گھڑ سواری کرتے تھے۔ ایک ذرا کم رکھیں جی اس کی، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کا مزاج یہ تھا کہ وہ شکار کھیلنے جاتے تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مجاہد تھے، بڑے بے باک تھے، جری تھے، ہمت والے تھے، فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتے تھے۔ میرے نبی رحمت علیہ السلام کے بڑے محبوب تھے حضرت امیر حمزہ، پر اپنی باتوں کے کھرے، وعدوں کے پکے، سٹینڈ لینے کا مزاج رکھنے والے حضرت امیر حمزہ فرماتے ہیں ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، کہتے ہیں میں شکار کے لیے گیا تھا، واپس آیا تو واقعہ یہ ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام نا کوہ صفا کی پہاڑی کی طرف جا رہے تھے تو رستے میں ابو جہل آ گیا، اس نے حضور کو نا برا بھلا کہا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے نا آج اس کے جواب میں خاموشی اختیار کی۔ خاموشی بہت بڑا طوفان ہوتی ہے، چپ رہنا بہت بڑا طوفان ہوتا ہے۔ حضور خاموش ہو گئے، مکمل کوئی بات نہیں، حضور دیر تک خاموش رہے۔ نبی کریم علیہ السلام جب خاموش رہے تو سر پٹایا اور اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، حضور کے سر اقدس پر دے مارا۔ حضور کچھ نہیں بولے، خاموش رہے، سر پہ ہاتھ رکھا، گھر تشریف لے گئے۔ وہ لونڈی دیکھ رہی تھی، نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے حضرت ختیجہ کے گھر۔ اتنی دیر میں حضرت امیر حمزہ آئے تو اس لونڈی نے نا جناب امیر حمزہ کو مخاطب کیا، چونکہ اس نے حضور کو بھی دودھ پلایا تھا اور جناب امیر حمزہ کو بھی برابر کی محبت تھی، رضائی والدہ تھی۔ حضرت امیر حمزہ کو دیکھ کے کہنے لگی امیر حمزہ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا شکار کھیل کے آ رہا ہوں۔ فرمایا کیا فائدہ تیری بہادری کا، کیا مطلب ہے تیرے اس سارے کارنامے کا، کہا ہوا کیا؟ وہ لونڈی کہنے لگی کہ آج میرے سامنے ابو جال نے ڈنڈوں سے اتنا مارا ہے کہ حضور کے سر اقدس سے خون نکل آیا ہے، خون نکل آیا ہے۔ مجھے پتہ ہے ابو جہل یہ ظلم اس لیے کرتا ہے کہ محمد ابن عبداللہ کے والد موجود نہیں۔ آج اگر ان کے والد ہوتے، دادا عبد المطلب ہوتے تو پھر میں دیکھتی تھی کون ان کے قریب آتا۔ یہ لفظ کہے نا تو جناب امیر حمزہ رو پڑے، شکار وہیں پھینکا، درخت سے ڈنڈا توڑا۔ ابو جہل بیٹھا تھا حرم مکہ میں، کفار کے درمیان ٹولیاں بنا کے وہاں گئے اور زور سے ڈنڈا اس کے سر پہ مارا اور ڈنڈا مار کے کہنے لگے تجھے شرم نہیں آتی؟ میرے بھتیجے کو لاوارث سمجھتے ہو؟ جرت ہے تو ذرا آنکھ اٹھا کے ایک دفعہ دیکھو، میں تمہاری آنکھ نہ نکال دوں تو کرو ہمت، اگر طاقت ہے بولو۔ اللہ اکبر۔ جب یہ لفظ کہے، جب یہ بات کری تو ابو جہل کانپنے لگا۔ کچھ لوگوں نے چاہا حضرت امیر حمزہ کے معاملے میں مداخلت کرنی، پر کہنے لگا چپ کر جو، تمہیں پتہ نہیں یہ شیر بڑا ہے، یہ دلیر ہے، یہ طاقتور ہے، خبردار کوئی بات نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر حمزہ وہاں سے نہ نکل کے تو سیدہ ختیجہ کے گھر آئے۔ سیدہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نا نبی کریم کو مرہم پٹی کر رہی تھی۔ حضور نے چچا کا چہرہ دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت امیر حمزہ بھی روئے اور کہنے لگے بھتیجے خوش ہو جا، میں اس کا سر پھوڑ آیا ہوں۔ اتنی زور سے مارا ہے کہ اس کو ہمت نہیں ہوئی بات کرنے کی۔ حضرت امیر حمزہ کے جواب میں محبوب فرمانے لگے چچا میں ابو جہل کا سر پھوڑنے سے تو خوش نہیں نہ ہوتا۔ کہا آپ کیسے خوش ہوتے ہیں؟ فرمایا آپ کلمہ پڑھ جائیں میں خوش ہو جاؤں گا۔ تو حضرت امیر حمزہ کہنے لگے کلمہ پڑھنے سے بعد میں نے بھی وہی دین قبول کر لیا ہے جو محمد رسول اللہ کا دین ہے صلی اللہ تعالی علیہ۔ بس اعلان کر دیا، بس کہہ دیا، بس ہو گئے، گفتگو ہو گئی، بات ہو گئی، اعلان کر آئے۔ فرماتے ہیں میں گھر آیا رات کو تو میں سوچنے لگا یار تو سردار ہے قبیلے کا اور آج تو بڑی بات ہی کر آیا ہے اور بڑا ہی تو نے آج دعویٰ کر دیا ہے اور تو نے کسی سے مشورہ بھی نہیں کیا۔ کہتے ہیں رات ساری پیچ و تاب میں گزری، صبح میں حضور کی بارگاہ میں گیا۔ کہہ لینے دے مجھے، کچھ لوگوں کے لیے رب نے بندوبست فرمایا ہوتا ہے، ان کے دل موڑے ہوتے ہیں، سارا کچھ پہلے سے تیار ہوتا۔ حضرت امیر حمزہ کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے میں نے جیسے ہی اسلام کے بارے میں سوالات کیے کہ مجھے کچھ بتائیے، فرماتے ہیں کریم بتاتے جاتے تھے اور میرا دل دین کی طرف مائل ہوتا جاتا۔ بس حضرت امیر حمزہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعر عطا کیا اسلام کو۔ جس دن حضرت عمر آیا نا کلمہ پڑھنے کے لیے تو آپ نے سن رکھا ہے جناب عمر تو گھر سے تلوار لے کے نکلے تھے۔ تو حضرت عمر جب آ رہے تھے نا تو حضور دار ارکب میں تھے، تو حضرت امیر حمزہ کو کسی نے بتایا عمر آ رہے ہیں، گلے میں تلوار ہے۔ تو جناب عمر کی بہادری بھی بڑی معروف تھی، زمانہ جانتا تھا کہ فیصلوں کے اٹل ہیں، مزاج کے پختہ ہیں، اعصاب کے طاقتور۔ کسی نے کہا جناب عمر آ رہے ہیں، تو حضرت امیر حمزہ فرمانے لگے آ رہے ہیں تو پھر کیا ہوا، آنے دینا ہے،
کہا ان کے ہاتھ میں تلوار ہے، تو فرمایا پھر کیا ہوا، اگر وہ عمر ہے تو میں حمزہ ہوں، آنے دینا ذرا۔ حضرت سیدنا عمر آئے، لیکن وہ تو راگی اور تھا، انہوں نے تو آتے ہی کلمہ پڑھ لیا، اور وہ تو بات ہی اور ہو گئی۔ پھر اس دن حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ کی عبادت کریں اور ہم کسی سے چھپ کے کریں؟ تو حضور نے تو رات کو دعا مانگی تھی نا، اللہ اسلام کو قوت دے، عمر کو کلمہ پڑھا کے چھپ کے کریں۔ تو کریم فرمانے لگے عمر بتائیے نا کیا کرنا ہے؟ کہ یا رسول اللہ 2 جماعتیں بنیں گی، 2 لائنیں بنیں گی، ہم حرم مکہ میں جائیں گے اور اعلانیہ جائیں گے۔ کیسے جائیں گے؟ فرمایا ایک لائن کے آگے آگے تلوار لے کے عمر ہوں گے اور دوسری کے آگے امیر حمزہ ہوں گے، اور پھر انداز انوکھا تھا، فرمایا جس میں جرت ہو ہمیں روک کے دکھائے۔ آئے میدان میں نکلے، لیکن جناب عمر کا قد کاٹ اور روب، اور ادھر سے حضرت امیر حمزہ بس نعرے گونجتے رہے، اذانیں ہوتی رہیں، نمازیں ہوتی رہیں، جو بھی رنگ تھا اس وقت اذان کا، بات کہنے وہ تذکرے ہوتے رہے، لیکن ان دونوں کی شجاعت تھی کہ کسی کو قریب آنے کی جرت۔ ہم نہ اپنے گھر میں بھی حق بات نہیں کہتے، مجھے کہہ لینے دو، استاد ہو کے شاگردوں کو حق نہیں کہتے، ناراض نہ ہو جائے شاگرد کے۔ اللہ ماشاءاللہ بہت سارے پیروں کو پتہ ہے حق کیا ہے، پر مریدوں کے بیچ کہتے ہم اور لوگوں کو ہے سیاست کرتے ہیں، پر یہاں ہر بندہ سیاست کر رہا ہے اپنا حلقہ بچانے کی، ہر آدمی کسی نہ کسی جگہ کس کو کیا کہنا، کیسے سچ رکھنا سب کرتے۔ وہ خدا کے بندو سچ کون بولے گا، حق بات کون کرے گا؟ حدیث پاک سنیے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے سوال پوچھے گا کہ وہ مقام تھا جہاں تجھے حق بات کہنی چاہیے تھی، تو نے کیوں نہ کہی؟ تو عرض کرے گا مالک میں لوگوں سے ڈر گیا تھا، بندے ناراض نہ ہوتے، ڈر گیا۔ تو حضور فرماتے ہیں رب کریم فرمائے گا میرا زیادہ حق نہیں تھا کہ تم مجھ سے ڈرتا، میرا زیادہ حق نہیں تھا۔ اللہ سے جو بندہ ڈرتا ہے وہ دلیر ہو جاتا ہے، طاقتور ہو جاتا ہے۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، وہ پھر کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتے۔ اصحابی مضبوطی، طاقتور ذہن، کچی پکی باتیں نہ کیا کریں، یہ انزائٹی، یہ ڈپریشن، یہ پریشانی، یہ دباؤ، یہ جوانوں کے پاس کیسے آیا؟ مومن اور ٹینشن، مومن اور ڈپریشن، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ فرماتے ہیں جو رب کے دوست ہے نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ میرے عزیز، یہ حضرت امیر حمزہ کی زندگی کا سبق سیکھو، کمزوری نہیں، کچی پکی باتیں نہیں، ڈرا اور سہما انسان کبھی چند دن زندگی کے صحیح کر کے نہیں گزار سکتا، اس لیے طاقتور ہو کر زندگی گزارے۔ حضرت امیر حمزہ سے حضور کو بڑا پیار ہے۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اپنے چچاؤں میں جناب امیر حمزہ سب سے زیادہ پیار ہے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ بچے کا نام کیا رکھوں؟ فرمایا مجھے اپنے چچا بڑے پیارے امیر حمزہ، ان کے نام پہ نام رکھنا۔ حضرت امیر حمزہ سے حضور کو پیار ہے۔ حضرت امیر حمزہ میدان احد میں گئے، وہ شہید کیے گئے، ان کی آنکھیں نکالی گئیں، ناک کاٹا گیا، ہونٹ کاٹے گئے، تکلیف سہی انہوں نے، محبوب نے آنسو بہائے۔ یہاں لوگ کہتے ہیں میں بڑا لاڈلا ہوں، حضرت مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں، تو لاڈلے تو مشقتیں بڑی سہتے ہیں، آپ نے کون سی صحیح ہے؟ جتنے لاڈلے تھے سب نے مصیبتیں برداشت کی۔ حضور فرماتے ہیں میں سب سے محبوب ہوں اللہ کا، سب سے زیادہ مشکلات مجھ پہ آئی ہیں، تو گھر بیٹھے بیٹھے کیسا لاڈلا ہو گیا؟ تو کیسے لاڈلا ہو گیا؟ تیری گاڑی کا دروازہ کوئی اور کھولتا ہے، تیرے نعرے لگتے ہیں، تو ایک کنکا بھی توڑنے کو تیار نہیں، اور دعویٰ تیرا یہ ہے کہ میں محبوب ہوں۔ کیا 20,000 25,000 فیس لے کے نعت خوانی کی، تقریر کی، تلاوت کی، صدارت کی، تو اس نام سے لاڈلے ہو گئے؟ رسمی باتیں کر کے کوئی لاڈلا ہوتا ہے؟ یہاں تو جتنے لاڈلے تھے حضرت امیر حمزہ سے لے